یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کے نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز نابینا طلباء کو ادارہ کی طرف سے بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 316 بلینک ہے یعنی خالی ہے۔ صفحہ نمبر 317 پہ ہم آتے ہیں۔ ڈرامہ۔ پشتو ڈرامے کے آغاز سے قبل اردو کی تھیٹر کمپنیاں یہاں اردو کے ڈراموں کو سٹیج کر کے اس صنف کو صوبہ سرحد کے عوام سے متعارف کرا چکی تھیں۔ اس سلسلے میں الفریڈ کمپنی نے پہل کی اور 1902 میں یہاں ڈرامے کو سٹیج کرنے کی ابتدا کی۔ پشتو کے مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر امیر حمزہ خان شنواری کہتے ہیں، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جب میں نے پہلی بار اردو ڈرامہ یہودی کی لڑکی اسٹیج ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے مجھ پر کافی اثر کیا۔ اس وقت میری عمر 17-18 سال تھی اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ڈرامے نے میری ادبی استعداد کو ابھارا۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق پشتو ادب میں پہلا تبازات ڈرامہ عبدالاکبر خان اکبر نے 1927 میں درِ یتیمان یعنی 3 یتیم کے نام سے لکھا، جو آزاد اسکول اطمانزئی یعنی 4 میں اسٹیج کیا گیا۔ اس ڈرامے کا رنگ اصلاحی تھا۔ اس میں پشتون خوانین کی زیادتیوں اور اس وقت کے نام نہاد مذہبی علماء کی ریاکاریوں اور دوغلے پن پر کڑی نکتہ چینی کی گئی تھی۔ عبدالاکبر خان اکبر کے بعد امیر نواز خان جلیہ نے 1930 میں درد کے نام سے پشتو کا دوسرا ڈرامہ لکھا، جو اسی سال اسٹیج بھی ہوا۔ اس ڈرامے کا مقصد انگریزی استعمار کے ظلم کے خلاف عوام کے جذبات کو ابھارنا تھا۔ یہ پشتو ادب میں پہلا سیاسی ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے کے اداکاروں کو سزا بھی بھگتنی پڑی۔ اسی دور میں ایک اور ڈرامہ عبدالخالق خلیق نے 1936 میں شہیدہ سکینہ کے نام سے لکھا۔ یہ پشتو کا پہلا اصلاحی اور نیم سیاسی ڈرامہ تھا، جو کتابی صورت میں بھی شائع ہوا اور بعد میں اسٹیج بھی ہوا۔ اس کے بعد قاضی رحیم اللہ نے نوے روشنی یعنی نئی روشنی کے نام سے 1937 میں ایک ڈرامہ لکھا، جو اسی سال کتابچے کی شکل میں شائع ہوا۔ صفحہ نمبر 318۔ یہ امیر گھرانوں کے تعلیم یافتہ لڑکوں پر طنزیہ ہے جو اپنی زندگی کو دنیاوی رنگینیوں کی نظر کرتے ہیں۔ اس کے بعد عبدالخالق خلیق نے 1939 میں ایک اور ڈرامہ خوگ زوندون یعنی پیاری زندگی لکھا۔ یہ ایک تمثیلی ڈرامہ ہے اور معنوی اعتبار سے پشتو ڈرامے کی تاریخ میں ایک نیا تجربہ بھی ہے۔ اس کا موضوع پشتونوں کے مستقبل سے متعلق ہے۔ 1935 میں محمد اسلم خان خٹک نے، جو ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر تھے، دوینو جام یعنی کٹورا بھر خون لکھا، جو پشتو ڈرامے کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرامہ لکھا تو ریڈیو کے لیے گیا تھا، لیکن بعد میں کتابی شکل میں بھی شائع ہوا اور اسے بے پناہ عوامی مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ تکنیکی لحاظ سے یہ بہترین ڈرامہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کے کئی ایک دعوے دار ہیں، جن میں ماسٹر عبدالکریم اور سید بہادر شاہ ظفر کاکا خیل بطور خاص قابل ذکر ہیں۔
1945 میں عبد الاکبر خان اکبر نے جونگزا یعنی جھونپڑی کے نام سے ایک اور ڈرامہ لکھا جو اسٹیج بھی ہو اور کتابی صورت میں بھی شائع ہوا۔ اس ڈرامے میں غلامانہ مزاج، غلامانہ رویوں اور غلامانہ زندگی پر طنز کی گئی ہے۔ اس کا مرکزی خیال سماجی اور معاشرتی زبون حالی اور طبقاتی کشمکش پر مبنی ہے۔ اکبر کے ڈرامے معاشرتی ناہمواریوں، اصلاحی سوچ اور انقلابی فکر کے قماز ہیں۔ پشتو ڈرامے کی ارتقائی زنجیر کی ایک اور مضبوط کڑی عبدالکریم مظلوم کے ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ یعنی چہرے ہے، جو 1945 میں شائع ہوا۔ یہ 6 ڈراموں پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر ان ڈراموں کا رنگ مزاحیہ اور تفریحی ہے، لیکن ان میں تعمیری اور مقصدی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے عہد کے اعتبار سے ان ڈراموں کے موضوعات متنوع، جدید اور دلچسپ ہیں۔ پشتو ادب میں مظلوم کو پہلا ریڈیائی ڈرامہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی دور کا ایک اور ڈرامہ عبداللہ جان اسیر کا درس عبرت ہے، جس کا پہلا حصہ اسی دور میں جبکہ دوسرا حصہ 1956 میں لکھا گیا، صفحہ نمبر 319۔ موضوع کے اعتبار سے اس کا پہلا حصہ دوین و جام کے موضوع سے مماثل ہے، جبکہ دوسرے حصے میں جدید زمانے کی فریب کاریوں اور چالاکیوں کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی غرض و قائد خالص اصلاحی تھی۔ 1962 میں ایسے رحمان کاکا خیل کا ڈرامائی مجموعہ نیمگتی خوب یعنی ادھورا خواب شائع ہوا، جو 3 ڈراموں پر مشتمل تھا۔ ان ڈراموں میں نیمگڑے خواب یعنی اپنی معنویت کے اعتبار سے ایسا ڈرامہ تھا جس میں پہلی مرتبہ معاشرتی اصلاح کے جذبے کے عشق و محبت کی رومان پر پرور فضاد سے منسلک کر کے پیش کیا گیا تھا۔ دیگر اہم کتابی ڈراموں میں رشید علی دہقان کا دسر و تعویذ مطبوعہ 1958، جس سے باز ناقدین نے ڈرامائی ناول بھی کہا ہے، جبکہ دہقان نے خود اسے ڈرامہ کہا ہے۔ اشرف مفتون کا حیدر مطبوعہ 1958، جو چند ڈراموں کا مجموعہ ہے۔ مبارک سلطانہ شمیم کا نوے سحر یعنی نئی صبح مطبوعہ 1958۔ ڈاکٹر محمد اعظم کا کالیے یعنی مطبوعہ 1964، جس کے میں انشائیے بھی شامل ہیں۔ افضل رضا کا دب ارضی قنقول یعنی مطبوعہ 1971، اور ڈاکٹر بہاؤالدین مجروح کا زان زانی خامار شامل ہیں۔ 1935 میں پشاور میں آل انڈیا ریڈیو کے قیام کے بعد وہاں سے پشتو ڈرامے نشر ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی لکھاریوں کی ذمہ داریاں اور پابندیاں اسٹیج اور کتابی ڈراموں کی نسبت اور بھی بڑھ گئیں۔ ریڈیائی ڈراموں کی ابتدا میں متعدد ذہین اور باشعور ڈرامہ نگار سامنے آئے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت جلد ہی ڈرامہ کی نئی فنی اور تکنیکی باریکیوں پر عبور حاصل کر لیا۔ ریڈیائی ڈراموں کے اس ابتدائی دور میں تبازاد ڈراموں کے علاوہ دیگر زبانوں کے متعدد معروف ڈرامے بھی پشتو میں منتقل کیے گئے اور نشر کیے گئے، جن میں اردو کے اسیر حوث، خوب صورت بلا، صلاح الدین ایوبی، خواب ہستی، انارکلی، قرطباغہ قاضی، چاند کا مسافر، شکنتلا اور انگریزی کے میکبتھ، ہیملٹ اور اوتھیلو شامل ہیں، صفحہ نمبر 320۔ 1969 میں پہلی بار چکلالہ راولپنڈی ٹیلی ویژن سینٹر سے پشتو ڈرامے آغوش کوستان پروگرام میں نشر ہونا شروع ہوئے، اور اسی سال پشتو کا پہلا ڈرامہ قبل بردی یعنی اپنے پرائے ٹیلی کاسٹ ہوا۔ یہ اردو کے ایک ڈرامے کانچ کا گلاس کا ترجمہ تھا جو ہدایت خان ایڈوکیٹ نے کیا تھا۔ بعد میں جب پشاور اور کوئٹہ میں ٹیلی ویژن سینٹرز قائم ہوئے تو وہاں سے بھی باقاعدہ طور پر پشتو ڈرامے ٹیلی کاسٹ ہونا شروع ہو گئے، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ جن اہم ڈرامہ نگاروں نے ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے لکھے ہیں، ان میں گل افضل خان، ڈاکٹر محمد ہمایوں ہما، سعد اللہ جان برگ، نثار محمد خان، خالق داد عبید، پریشان خٹک، حمداللہ جان بسمل، رشید علی دہقان، شیر زبان تائزے، ڈاکٹر محمد اعظم، پروفیسر افضل رضا، عبداللہ جان اسیر، عبداللہ جان مخموم، زیتون بانو، ارباب عبدالوکیل، نور البشر نوید اور ہمایون ہمدرد شامل ہیں۔ سید رسول رسا، اجمل خٹک، اشرف مفتون، عقاب خٹک، سعید گور، افضل شوق، ڈاکٹر شیر زبان تائزے،
اسیر بنگل، در محمد قاسی، حفیظ شادانی، عابد شہابت، عمر گل عسکر، عبدالصمد دورانی، پیر محمد شارق وغیرہ وغیرہ ہم پشتو ڈرامہ نگاری کی بابت ایسے نام ہیں جنہوں نے پشتو ڈرامے کے ارتقاء میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں پشتو ڈرامے نے، افسانے اور ناول نے ایک ساتھ ہی جنم لیا اور ایک ساتھ ہی ارتقائی سفر طے کیا۔ ان تینوں کے موضوعات قریب قریب ایک ہی ہیں۔ پشتون قلمکاروں نے ان اصناف سخن کے ذریعے پشتون سوسائٹی کے خد و خال اجاگر کیے۔ تحریک آزادی کے دوران میں ان اصناف سے سماجی بیداری اور معاشرتی اصلاح کا کام بھی لیا گیا۔ صفحہ نمبر 321، سفر نامہ نگاری اور رپورتاژ نگاری۔ عالمی ادب میں سفر نامہ ایک مقبول اور دلچسپ صنف کے طور پر لکھا پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب سفر کی سہولیات میسر نہیں تھیں تو سیاح سال ہر سال تک موسم کے ستم اور ناسازگار حالات کی صعوبتوں کو برداشت کرتے۔ یہ سیاح دیس کے سفر کے بعد جب اپنے وطن لوٹتے تو مختلف علاقوں کو دلچسپ کہانیاں لوگوں کو سناتے، اور اگر کہانی سنانے والا اپنی کہانی میں زبان کی شیرینی اور مبالغے کی نمکینی بھی شامل کر دیتا تو پھر سفر نامہ چلتی ہوئی فلم سے کم نہ ہوتا۔ دراصل سفر نامہ کسی قوم کی تہذیب و تمدن، سیاسی و معاشی نظام اور سماجی اور ثقافتی رویوں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ویسے تو سفر نامے کا وجود ہر ایک ملک میں پایا جاتا ہے، مگر کچھ سفر نامے عالمی شہرت اور مقبولیت کے حامل ہوتے ہیں، جیسے یونانی مورخ ہیروڈوٹس کا سفر نامہ، مارکو پولو کا سفر نامہ، سندباد کا سفر نامہ، فاہیان کا سفر نامہ، ہیون سانگ کا سفر نامہ، میکبتھانیز کا سفر نامہ، ابن بطوطہ کا سفر نامہ، محمد حسین آزاد کا وسطی ایشیا کا سفر نامہ وغیرہ۔ سفر نامہ کسی بھی سفر کی ایک ایسی تحریری روداد ہوتی ہے جو ادبی تقاضوں اور فنی لوازمات کے پیش نظر بیان کی جاتی ہے۔ یہ پشتو ادب میں پہلا سفر نامہ خوشحال خان خٹک نے سوات نامہ کے نام سے لکھا۔ یہ ایک منظوم سفر نامہ ہے جو 400 اشعار پر مشتمل ہے اور مثنوی کی شکل میں موضوع کیا گیا ہے۔ اس میں سوات کے جغرافیائی خد و خال، یوسف زئی قبیلے کی تہذیب و تمدن، معاشرت اور ان کی تاریخی اور قومی جد و جہد کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 2001 میں ان کا ایک اور نثری سفر نامہ ہندو کوہنامہ کے نام سے معروف افغان محقق حبیب اللہ رفیع نے زیور طبع سے آراستہ کیا، جو خوشحال خان خٹک کے جنگی سفر کی یادداشتوں پر مشتمل ہے، جسے ہم پشتو کا اولین نثری سفر نامہ کہہ سکتے ہیں۔ سفر نمبر 322۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے اواخر تک پشتو میں کوئی سفر نامہ نہیں لکھا گیا۔ یہ نہ منظوم اور نہ ہی منصور۔ البتہ ڈاکٹر خالد خان خٹک نمبر 1 نے 4 ایسے سفر ناموں کا ذکر کیا جن کا تعلق 20ویں صدی کی پہلی دہائی سے بتایا گیا ہے۔ ان میں کندھار کے عبدالرسول کا سفر نامہ کشمیر، میاں نعمان الدین کا مترجمہ، ابن بطوطہ کا سفر نامہ اور میاں محمد یوسف اور مرزا دوست محمد کے الگ الگ سفر نامہ حج شامل ہیں۔ بقری سفر نامے اب دستیاب نہیں۔ دور جدید میں سفر نامے کی پہلی کڑی عبدالاکبر خان اکبر کا روسی ترکستان و افغانستان سفر نامہ، روسی ترکستان اور افغانستان کا سفر نامہ ہے، جو 1953 میں پہلی بار اشاعت پذیر ہوا۔ بعد ازاں اس کے مزید 2 ایڈیشن بالترتیب 1958 اور 1972 میں طبع ہوئے۔ جس زمانے میں میاں اکبر شاہ اور ان کے ساتھی بیرونی ممالک کے سفر پر گئے ہوئے تھے، انہی دونوں یعنی 1920 میں عبدالاکبر خان اکبر اور ان کے ساتھی بھی افغانستان کے راستے روسی ترکستان گئے۔ انہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں ان ممالک کی سیاحت کی اور اپنے سفر کی تمام رودات کو پروفیسر داور خان داؤد نے اپنی تصنیف بعنوان خبر نہ ہو او قرا کتنا میں اس کا
سن اشاعت 1334 ہجری لکھا ہے۔ 1334 ہجری بمطابق 1915 اور 16 بنتا ہے، اور اگر یہ سن 1334 ہجری شین ہے تو یہ 1995 کے مطابق بنتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ داور خان داؤد کے مرکومہ سن میں، یعنی ان کی لکھے ہوئے سن میں، اس سفر نامے کا کوئی بھی ایڈیشن منظر عام پر نہیں آیا، اس لیے یہ سن کسی طور درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ صفحہ نمبر 323۔ اسی طرح اس سفر نامے کا نام بھی ہمارے اکثر ادیبوں نے اصل کے مطابق نہیں لکھا، بلکہ با ترمیم و تغیر ایک دوسرے سے مختلف لکھا ہے۔ ڈاکٹر خالد خان خٹک نے اس کا نام دا افغانستان و روسی ترکستان سفر نامہ، پروفیسر داور خان نے داؤد نے بالترتیب دا روسی ترکستان و سفر نامہ اور دا روسی ترکستان سفر، اور سلیم راز نے روسی ترکستان اور افغانستان سفر لکھا ہے، حالانکہ اس سفر نامے کا درست نام دا روسی ترکستان اور افغانستان سفر نامہ ہے، جو اس کے سر ورق پر درج ہے۔ 5 آزادی کی تلاش میاں اکبر شاہ کا کاکا خیل کا سفر نامہ ہے۔ میاں اکبر شاہ اور ان کے ساتھیوں گور رحمان، سلطان محمد خان، احمد مجید لاہور والے، فیروز الدین منصور شیخوپورہ، رفیق بھوپال اور سید حبیب شاہ پور کو اس سفر کے دوران میں کابل، بلخ، بخارا، سمرقند، تاشکند، ماسکو، باکو، قفقاز اور ایران دیکھنے کا موقع ملا۔ ان علاقوں کے سماجی، تاریخی، معاشرتی اور تہذیبی حالات کے علاوہ اس سفر نامے میں برصغیر کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالات کا بھرپور عکس بھی جلوہ گر ہے، جبکہ اس میں دنیا کے مختلف خطوں میں آزادی کی تحریکوں اور ان کے قائدین کی جد و جہد کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ زبان و بیان کا منفرد اور دلچسپ انداز اس سفر نامے کی خاص خوبی ہے۔ یہ سفر نامہ 1960 میں اشاعت پذیر ہوا۔ زماد حج سفر، یعنی میرا حج کا سفر، زماد حج سفر یعنی میرا حج کا سفر، خان عبدالغفار خان باچا خان کا سفر نامہ حج ہے۔ خان بابا نے 1926 میں اپنی ساس، بہن اور چند رشتہ داروں کی معیت میں فریضہ حج ادا کیا، اور یہ اس سفر کی مختصر مگر نہایت دلچسپ روداد ہے۔ پشتو سفر نامہ نویسی کے ضمن حمید حمزہ شنواری کا نام خاصا نمایاں ہے، جنہوں نے 4 سفر نامے لکھے۔ ان کا پہلا سفر نامہ دا کابل سفر نامہ یعنی سفر نامہ کابل منظوم ہے۔ فاضل منظوم یعنی نظم کی انداز میں ہے۔ فاضل مصنف 22 اگست 1948 کو پشتو ٹولنا کابل کی دعوت پر مولانا عبد القادر کی سربراہی میں ایک وفد کے ہمراہ کابل گئے۔ سفر نمبر 324، جہاں انہوں نے پشتو رسم الخط کی بابت مباحث میں حصہ لیا اور جشن استقلال میں بھی شریک ہوئے۔ 3 ستمبر 1948 تک وہاں قیام کیا اور واپس آنے کے بعد اپنی سفری رودات کو منظوم روپ دینے میں مصروف ہوئے، اور دسمبر 1948 میں بیجگی کے مقام پر انہوں نے یہ سفر نامہ پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس سفر نامے کی چند قسطیں 1957 میں 7 روزہ راہبر پشاور نے شائع کی۔ اس کے بعد کتابی صورت میں اس کتابات کی کہانی حمزہ شنواری کی زبانی، جس کا ذکر میں نے کابل کے منظوم سفر نامے میں کیا ہے، اور یہ سفر نامہ تقریباً 900 شعروں پر مشتمل ہے، جسے کابل سے آنے کے بعد حکیم عبدالخالق صاحب خلیق نے شائع کرا دینے کا انتظام کیا۔ اس کی کتابت ہو جانے کے بعد اس کی ایک کاپی چھاپ دی جا کر CID کے معائنہ کے لیے دے دی گئی، کیونکہ CID والوں نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ CID نے جگہ جگہ چند بند کاٹ دیے تھے اور بقیہ سفر نامے کو شائع کرا دینے کی اجازت دی تھی، مگر ایسی حالت میں جبکہ جگہ جگہ سے بہت سارے بند کاٹ دینے کی ہدایت تھی، اس لیے خلیق صاحب نے مزید زیر بار ہونے سے انکار کر دیا اور سفر نامہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ گو اب اس کا کچھ حصہ ہاتھ نہیں رہا، تاہم بقیہ مسودہ میرے پاس محفوظ ہے۔ تاہم بعد ازاں اس کا وہ واحد مطبوعہ نسخہ دستیاب ہوا جو 1998 میں پروفیسر داور خان داؤد کے زخیم مقدمے کے ساتھ زیر ارتباط ہے سے آراستہ ہوا۔
مسدس کی صورت میں لکھا گیا یہ سفرنامہ 191 صفحات اور 13 ابواب پر مبنی ہے۔ سلیم راز نے اس کی اہمیت کی بابت لکھا ہے کہ پشتو ادب میں یہ اس لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ہی کسی لکھاری کا اولین سفرنامہ ہے، اور اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ خوشحال خان خٹک کے سوات نامہ کے پشتو کا دوسرا منظوم سفرنامہ ہے۔ صفحہ نمبر 325۔ امیر حمزہ شنواری کا دوسرا سفرنامہ بھی سفر افغانستان سے متعلق ہے، جس کا نام نوے پختون یعنی جدید پشتون ہے۔ اس سفرنامے میں کابل کے اہل قلم کے ساتھ ملاقاتوں اور بحث مباحثوں کا تذکرہ بھی ہے، اور وہاں کی معاشرتی و تہذیبی روایات کے رنگ ڈھنگ کا بیان بھی۔ مصنف کا یہ سفر 18 اگست 1957 سے 21 سپتمبر 1957 تک کے عرصہ کو محیط ہے۔ 320 صفحات پر مشتمل یہ سفرنامہ 1958 میں شائع ہوا، اور ایوب دور حکومت میں اس کی تمام کاپیاں بحق سرکار ضبط کرا دی گئیں۔ دا حجاز اے لور یعنی بسوئے حجاز ان کا تیسرا سفرنامہ ہے۔ اس سفر میں امیر حمزہ شنواری 1969 میں خشکی کے راستے کابل، ایران اور عراق سے ہوتے ہوئے حجاز مقدس کے اور فریضہ حج ادا کیا۔ ان کے سفرنامے میں اس پورے سفر کا احوال نہایت عمدگی سے بیان کیا گیا ہے۔ 568 صفحات کا یہ ضخیم سفرنامہ 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ ان ابواب کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہیں: باب اول ربانگی، باب دوم ایران، باب سوم عربستان، باب چہارم مکہ معظمہ، باب پنجم مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب ششم وطن واپسی، 7ویں اور دوسرے باب کا عنوان ایک جیسا ہے یعنی ایران۔ یہ سفرنامہ اگر ایک طرف مذکورہ ممالک کے لوگوں کے مزاج، رویوں، طرز معاشرت، نفسیات، بود و باش اور تاریخ کا آئینہ دار ہے، تو دوسری طرف مختلف انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، علماء دین کے ذکر سے معمور ہے۔ علاوہ ازیں اس میں مختلف اولیاء اکرام کے روزوں کی زیارت اور مناسک حج کی تفصیلات بھی درج کی گئی ہیں۔ یہ سفرنامہ 1970 میں حمیدیہ پریس پشاور میں طبع ہوا۔ دا چئی سفر یعنی چوڑ کا سفر امیر حمزہ شنواری کا چوتھا سفرنامہ ہے، جو 1960 اور 1961 میں 7 روزہ راہبر پشاور میں قسطوار شائع ہوا۔ یہ دراصل ہزارہ کوہستان کے مختلف دیہاتوں چوڑ، پیمال شریف، جبوڑی، راشن، دیول وغیرہ کے سفر کا احوال ہے، جہاں وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ جڑی بوٹیوں کی تلاش کے سلسلے میں گئے تھے۔ یہ سفرنامہ مذکورہ علاقوں کی سماجی اور تہذیبی زندگی کا خوبصورت نقشہ پیش کرتا ہے۔ یہ سفرنامہ تاحال کتابی صورت میں زیور طباعت سے محروم ہے۔ صفحہ نمبر 326۔ خان عبدالغفار خان اور امیر حمزہ شنواری کے علاوہ جن دیگر لکھاریوں نے حج کے سفرنامے لکھے، ان میں الحاج سید ضیاء جعفری، حکیم عبدالوہاب خرقی، سید جعفر شاہ رشتونے، میاں عبدالرحمن لوگے، کاکا خیل، کندھارا فریدی وغیرہ شامل ہیں۔ میرا سفرنامہ سید کانتا بیگم کا سفرنامہ ہے، جس میں پاک و ہند کے مختلف شہروں لاہور، کشمیر، کراچی، سوات، کوئٹہ، کلکتہ، دہلی کے علاوہ امریکہ یعنی نیو یارک، انگلستان، لندن، اٹلی، مصر، قاہرہ، افغانستان، حجاز مقدس وغیرہ کے سفر و سیاحت کا احوال قلم بند کیا گیا ہے۔ فاضل مصنفہ نے 1928 میں لاہور سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور 1975 تک مختلف اوقات میں مختلف ملکوں اور شہروں کی جانب اپنے بھائی احیاء الدین یعنی بادشاہ گل کے ساتھ محور سفر رہیں۔ دراصل ان کے بھائی محکمہ خارجہ میں اہم عہدے پر فائز تھے اور وہ اکثر اپنے بھائی کے ہمراہ رہا کرتی تھیں۔ انہوں نے نہایت دلچسپ اور سلیس انداز میں ان تمام واقعات کو بیان کیا ہے جو دوران سفر انہیں پیش آئے۔ اس سفر نامے کو بجا طور پر سادگی بیان کا مرقع کہا جا سکتا ہے۔ طاہر افریدی کے 2 سفر نامے سفر بخیر یعنی سفر بخیر اور سفر مدام سفر یعنی سفر ناتمام جدید پشتو سفر نامہ نگاری میں انتہائی اہم سفر نامے ہیں۔ سفر بخیر سنگاپور کا سفر نامہ ہے، جو جون 1985 میں منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ اس میں ترقی پذیر ممالک میں استعماری قوتوں کی پنجہ آزمائیوں پر مخصوص انداز میں نشر زنی بھی ملتی ہے، اور زندگی کی بابت سفر نامہ نگار کا اپنا مخصوص نقطۂ نظر بھی۔ سفر
مدام سفر انگلستان اور مصر کے سفر کا اعمال ہے۔ انگلستان کی سیاحت کے دوران میں وہاں کے بہترین تعلیمی نظام، مختلف شعبۂ زندگی میں بے پناہ ترقی، روزمرہ زندگی میں نظم و نسق اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نے طاہر افریدی کو بے حد متاثر کیا۔ اس سفر نامے میں انہوں نے اپنے ہاں رائج نظام پر خون کے آنسو بہائے ہیں۔ یہ سفر نامہ بختیار اکیڈمی کراچی سے 1989 میں طبع ہوا۔ صفحہ نمبر 327، دا حاتم طائی سفر نامہ، یعنی حاتم طائی کا سفر نامہ۔ پروفیسر محمد نواز طاہر کا مترجمہ ہے، جو ابتدا میں پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی کے ماہنامہ پشتو میں قسطوار چھپتا رہا، مگر بعد ازاں 1989 میں ادارہ مذکور نے کتابی صورت میں زیور ارتباط سے راستہ کے، جو کل 297 صفحات پر مبنی ہے۔ دا ماراتو سفر، امارات کا سفر، مطبوع 1994۔ اسیر منگل کا لکھا ہوا متحدہ عرب امارات کا سفر نامہ ہے، جو ابو ظہبی میں غم روزگار کے سلسلے میں سفر نامہ نگار کی 2 سالہ زندگی کی کہانی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے لوگوں کی زندگی کا رنگ ڈھنگ، عادات و اطوار، رسم و رواج اور نفسیاتی مطالعہ اس سفر نامے کی خاص خوبی ہے۔ دیدن دے ناوختہ داغلو، یعنی دیدار کے لیے دیر لگا دی، بلوچستان کے پشتون اہل قلم کے ادبی سفر کی روداد ہے، جو صوبہ سرحد کے پشتون اہل قلم سے ملنے کے لیے سرحد کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ اس ادبی سفر کا احوال پشتو کے معروف شاعر اور ادیب محمود ایاز نے نہایت خوبصورت فنی پیرائی میں قلم بند کیا ہے، جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ صوبہ سرحد کے قلم کاروں کے ساتھ ادبی نشستوں، مکالموں اور بحث و مباحثوں کی تمام تر تفصیلات اور جزیات اور خوبصورت یادیں اس ادبی سفر نامہ میں محفوظ ہیں۔ یہ سفر نامہ 1994 میں طبع ہوا۔ افضل شوق نے پشتو میں 3 سفر نامے لکھے ہیں۔ اوو کاما منزل، یعنی 7 قدم سفر، ملائیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، سنگاپور، ایران اور ترکی کا سفر نامہ ہے، جو 1996 میں سکام ادبی اکیڈمی کوٹہ کے اہتمام سے چھپا۔ اس سفر نامے میں انہوں نے مذکورہ ممالک کے گلی کوچوں کی سیاحت کو اپنے شاعرانہ تخیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ سفر انہوں نے 4 مختلف اوقات میں کیا۔ سیدہ حسینہ گل نے اس سفر نامے کی بابت لکھا ہے کہ اس سفر نامے میں پہلی بار ایسا جدید اور منفرد اسلوب سامنے آیا جس نے پشتو سفر نامہ نگاری کا روایتی اسلوب پسے پشت ڈال دیا، اور یہی منفرد اسلوب پشتو سفر نامہ نگاری کی روایت میں افضل شوق کی پہچان بن گیا۔ دبئی، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا، سان مرینو، موناکو، اٹلی، اسپین اور مغرب کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی کو قریب سے مشاہدہ کرنے کا احوال انہوں نے منزل پہ واورو باندھے، یعنی برف کے اوپر سفر، اور دل مرد قلعی بے لوڈ سورج کے گاؤں کی جانب میں بیان کیا ہے۔ یہ سفر نامے بالترتیب 2004 اور 2005 میں چھپ کر منظر عام پر آئے۔ صفحہ نمبر 328۔ ان سفر ناموں کا رنگ ڈھنگ پشتو کے دیگر سفر ناموں سے اس لیے مختلف ہے کہ ان میں بالکل انوکھے اور منفرد موضوعات پر قلم اٹھایا گیا ہے، اور متنوع موضوعات کے حوالے سے نئے نقطے اور سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور ان ممالک کے ہزاروں لوگوں سے ان کے جوابات دریافت کیے گئے، اور اس ضمن میں سفر نامہ نگار کو نہایت وسیع اور حیران کن نتائج سامنے آئے، جو انہوں نے سفر ناموں میں نہایت دلکش پیرائی میں بیان کیے۔ دوران وہ ان سفر ناموں میں سیاح کم اور متلاشی زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان سفر ناموں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ تحریری سفر ناموں کے ساتھ ساتھ تصویری سفر نامے بھی ہیں، اور اس خصوصیت نے ان سفر ناموں کو منفرد مقام بخشا ہے۔ مصنف کے بقول یہ دونوں سفر نامے 7 سال کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہیں۔ افضل شوق پشتو کے پرگو شاعر ہیں۔ جس طرح وہ پشتو میں چھوٹی چھوٹی اور منفرد انداز کی نظمیں کہنے میں یکتائے روزگار
یکتا روزگار ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ان سفرناموں میں بھی سادہ مگر بالکل منفرد اسلوب اپنایا ہے اور ایک حقیقت پسند انسان کی طرح حقائق کو بڑی جرات کے ساتھ بیان کیا ہے، تاہم بعض جگہوں پر باوجہ علامتی اور اشاراتی انداز بھی اختیار کیا ہے۔ دیختو نخوا سیل و سفر، یعنی پختونخوا کی سیر و سفر، دوحے تک و راتک، یعنی دوحہ کو جانا اور آنا، مطبوعہ 2004، اور جانان میں قطر تا روان دے، یعنی میرا محبوب قطر جا رہا ہے۔ پشتو کے نوجوان شاعر ادیب اور کالم نگار سید شاہ صابر کے سفرنامے ہیں۔ اول ذکر سفرنامہ مختلف علاقوں کے تخیلی سفر کے احوال پر مبنی ہے۔ دوحے تا تک و راتک ان کے اس ادبی سفر کی روداد ہے جو انہوں نے دوحہ قطر کی پشتو ادبی تنظیم بائک کو پختون ادبی جولند دوحہ قطر کی دعوت پر 2003 میں کیا تھا۔ ان کے ساتھ اس سفر میں پشتو کی شاعرہ سیدہ حسینہ گل بھی شریک سے سفر تھیں۔ صفحہ نمبر 329۔ 174 صفحات پر مشتمل اس سفر نامے میں دوسری باتوں کے علاوہ وہاں کی ادبی سرگرمیوں کی مکمل رودات کو نہایت خوبصورت انداز میں محفوظ کیا گیا ہے۔ مؤخر ذکر سفر نامہ ان کی دوسری بار دوحہ قطر جانے کی روداد ہے۔ پشتو کے معروف شاعر درویش درانی اور عمر گل عسکر اس بار ان کے ہم سفر تھے۔ کسی بھی سفر نامے کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں متعلقہ ملک یا ممالک کا تاریخی، جغرافیائی، تہذیبی اور معاشرتی پس منظر بھی بیان کیا جاتا ہے، مگر ان سفر ناموں میں اس طرف دھیان نہیں دیا گیا۔ شنکو قمپی رنکونا اسیر منگل کا سفر نامہ ہے جو دبئی کے سیاحتی سفر کی روداد ہے۔ ان کا یہ سیاحتی سفر 28 فروری 2006 سے شروع ہوتا ہے اور 6 اپریل 2006 کو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسیر منگل نے اس سفر کا احوال سفر نامے کے ادبی تقاضوں اور فنی لوازمات کو پیش نظر رکھ کر نہایت دلکش اور مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ سفر نامہ ایک صاحب بصیرت اور حساس آدمی کی روح کا آئینہ دار ہے۔ یہ جہاں دبئی کے حوالے سے معلومات کا پیش بہا خزانہ ہے، وہاں سفر نامہ نگار کے داخلی جذبات اور احساسات کا عکاس بھی۔ پروفیسر اظہار اللہ اظہار نے اس سفر نامے کی بابت لکھا ہے کہ یہ سفر نامہ ایک لمحہ میں خارج اور داخل کے تمام بکھرے ہوئے رنگوں کو ایسی ہنرمندی کے ساتھ تصویریں بناتا ہے جو ذوق اور فکر کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سفر نامہ نہ صرف علمی پس منظر رکھتا ہے بلکہ اس میں اتنی بے ساختگی، بے تکلفی اور شگفتگی پائی جاتی ہے کہ قاری کا دل بار بار اس کو پڑھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ ابن رنا کلکتے فورے، پشاور سے کلکتہ تک۔ محمد سراج کے اس یہ ہے جی پشاورنا کلکتے فورے، یعنی پشاور سے کلکتہ تک۔ محمد سراج کے اس 15 روزہ سفر کی روداد ہے جس میں وہ 1996 میں سبھاش چندر بوس کی 7 سالہ تقریبات میں پشاور سے کلکتے گئے تھے۔ اس سفر نامے میں وہاں کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کا تذکرہ بھی ہے اور اس تقریب کا احوال بھی۔ یہ سفر نامہ تاحال کتابی صورت میں اشاعت سے معروم ہے، تاہم اس کی صرف ایک قسط ماہانہ لیکوال میں چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 330۔ یہ سفر نامہ تاریخی اور سیاسی اہمیت کا عمل ہے۔ پشتو سفر نامہ نویسی کی اس مختصر ترین روداد میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ پشتو میں منظوم سفر نامہ نویسی کا آغاز خوشحال خان خٹک نے سوات نامہ کی صورت میں کیا جو 11ویں صدی ہجری کی تصنیف ہے۔ اسی طرح منصور یعنی نثر کے انداز میں سفر نامہ نویسی کا آغاز بھی انہی کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے اواخر تک اس جانب توجہ نہیں دی گئی، تاہم 20ویں صدی کا آغاز پشتو سفر نامہ نویسی کے احیاء کا زمانہ ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونا کا زمانہ ہے۔
اس دور کے اکثر سفرنامے آزادی کی تحریکوں کے پس منظر میں لکھے گئے ہیں، جن میں عبدالاکبر خان اکبر اور میاں اکبر شاہ کاکا خیل کے سفرنامے بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد حج کے سفرنامے بھی خاصی تعداد میں لکھے گئے۔ 90 کی دہائی اور مابعد کے عرصے میں جو سفرنامے سامنے آئے ہیں، ان میں طاہر افریدی اور افضل شوق کے سفرناموں میں جدید اور تخلیقی سفرنامہ نویسی کے تمام محاسن بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ان میں جہاں فنی رچاؤ ہے، وہاں بصارت اور بصیرت کا حسین امتزاج بھی ہے۔ علاوہ ازیں اس عرصے میں سید صابر شاہ صابر کا نام بھی نمایاں ہے۔ رپور تاز نگاری یعنی پشتو ادب میں رپوز تازنگ کے ابتدائی آثار خوشحال خان خٹک کے نثر پاروں اور منظوم کلام میں جگہ جگہ ملتے ہیں۔ تاریخ مرصع کے بعد بعض واقعات جنہیں خوشحال خان خٹک نے اپنے دستخط کے ساتھ مزین کر کے بیان کیا ہے، ان میں واقعے کی نوعیت کے مطابق خوشحال کے لب و لہجہ میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ ان واقعات میں رپور تاز کا رنگ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جس ترکیب بند میں خوشحال نے اپنی گرفتاری اور پابائے جولاں پشاور سے براستہ اٹک حسن عبدال راولپنڈی لاہور سے دہلی پہنچنے کا حال بیان کیا ہے، وہ بھی رپور تاز کی ایک اچھی مثال ہے۔